یا محمد ایسی ہماری بہت بڑی درگاہ حویلیہ شریف سے محدث ہزاروی کے بیٹے ہیں جناب صاحبزادہ عبد الماجد کاظمی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ گرامی قدر حضرات، نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب زید شرفہ سجادہ نشین درگاہ عالیہ اجمیر شریف حضرت سید محمد بلال چشتی صاحب اعلی اللہ مقامہ، علماء کرام، مشائخ عظام، آج ایک بڑا خوبصورت منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ وہی نظارہ ہے کہ اخلاص اور درد رکھنے والا ہر دل اسی منظر کا متمنی ہے۔ امت میں ایک عرصے سے وحدت کی کاوشات ہو رہی ہیں، اتحاد کی کاوشات ہو رہی ہیں، لیکن آج ایوان اقبال میں اتحاد کا جو منظر دیکھنے کو مل رہا ہے، ہر طبقہ فکر سے پھول موجود ہے، خوشبو موجود ہے، رنگ موجود ہے، اور اسے بجا طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ امت کا گلدستہ ہے جسے ایوان اقبال میں آج راجہ صاحب نے جمع فرمایا ہے۔ یاد رکھیے، پھول پھول ہی رہتا ہے، گلدستہ نہیں بن پاتا جب تک مختلف رنگ کے پھولوں کو اکٹھا نہ کر لیا جائے، جب تک مختلف خوشبو اور نکہت رکھنے والے گلہائے مختلفہ کو ایک جگہ پر جمع نہ کر لیا جائے، گلدستہ بن نہیں پاتا۔ آج ایوان اقبال میں پھول نہیں ہے، آج گلدستہ نظر آ رہا ہے، اور یہ وہی گلدستہ ہے جس گلدستے پر رضائے خدا ہے، یہ وہی گلدستہ ہے جس گلدستے پر رضائے مصطفیٰ ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو، خدا خود چاہتا ہے کہ امت محمدیہ ہمیشہ یکجا رہے، یکسو رہے، یکجہت رہے، اور ایک ہی مشن کے تحت اکٹھے ہو کر وہ آگے بڑھتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم باہم دشمن تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کے الفاظ سے ارشاد فرمایا کہ اس دشمنی کو اللہ نے تالیف قلب سے دور فرمایا، اللہ نے دلوں میں محبت عطا فرمائی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اتحاد امت میں ہو ہی نہیں سکتا اور وحدت امت میں قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک دلوں میں الفت نہ آ جائے۔ الفت قلبی ضروری ہے، اور دل صاف تب ہو سکتے ہیں جب اسی انداز سے بیٹھا جائے جیسے آج آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے سے ملنا ہوگا، ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنا ہوگا، اور باہمی ربط ضروری ہے۔ جب تک رابطہ نہ ہوگا اتحاد ہو نہیں سکتا۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قدم رکھا، وہاں اوس اور خزرج دو قبیلے باہم متعارف تھے، متصادم تھے۔ رسول اللہ نے مدینے میں قدم رکھتے ہی دونوں کو باہم بھائی بھائی فرما دیا، اور مواخات اس انداز سے فرمایا۔ آج یہاں پر اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں، اصحاب کے ماننے والے بھی ہیں۔ اخوت کی بات ہو اور مولا علی کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اخوت کی بات ہو اور مصطفیٰ کی بات نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے مواخات مدینے میں قائم فرمایا۔ آخا رسول اللہ بین اصحابہ، حضور نے تمام صحابہ کے درمیان مواخات کو قائم فرمایا۔ لیکن جب مولا علی کی باری آئی تو حضور مولا علی اکیلے تھے، آپ روئے، تدمع عیناہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب حضور نے مولا علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، پوچھا علی روتے کاہے کو ہو؟ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تآخی بینی و بین احد، آپ نے ہر ایک کا کسی نہ کسی کو بھائی بنا دیا ہے، علی کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی ہم نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا ہے، پر چونکہ تو علی ہے، علی کا بھائی نبی کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا دنیا میں بھی علی تو نبی کا بھائی ہے، آخرت میں بھی علی نبی کا بھائی ہے۔ لہذا یہ مواخات کی وہ صورت ہے۔ اخوت کا جن طبقات کو مولا علی
रसूलुल्लाह के भाई समझ नहीं आते, वो अखुवत का नाम ले नहीं सकते, वो भाईचारे का नाम ले नहीं सकते, वो बराबरी की बात कर नहीं सकते। गिरामी कदर हजरात, अखुवत की बात वो करे जो अली को नबी का भाई समझता हो, क्योंकि अखुवत का ये पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मदीने में अता फरमाया है। अरे मदीने का पैगाम अगर जिसको समझ नहीं आया, वो अखुवत की बात करने के काबिल नहीं है। इसलिए मैं आपको इन्हीं कलिमात के ऊपर यह पैगाम देना चाहता हूं, अखुवत भी हो, भाईचारा भी हो, बराबरी भी हो, वहदत भी हो, इत्तेहाद भी हो, लेकिन ये इत्तेहाद इसलिए जरूरी है कि अकली तौर पे इख्तिलाफ जरूर होना चाहिए, लेकिन वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, इख्तिलाफ वो चाहिए जिसमें आयात होनी चाहिए, लेकिन आयात अरे गैरे को नहीं मिलती, आयात उलिल अलबाब को मिला करती है, जिन्हें अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई है। आयात वही निकाला करते हैं इख्तिलाफ में से। राजा नासिर अब्बास साहिब, आपको मुबारकबाद है कि आपने इख्तिलाफ में से आयात को निकाला है, ये आपके उलिल अलबाब होने की अलामत है। अल्लाह ताला हम सबको ये अक्ल अता फरमाए। गिरामी कदर हजरात, अगर दुश्मन कबूतरों को फांस ले जाल के अंदर, अकेला कबूतर कभी जाल से निकल नहीं पाता, लेकिन इतनी अकल कबूतर को भी है कि अगर सारे मिलकर हम जोर लगाए तो जाल ही को उड़ा के ले जाएंगे। अगर मगरिब ने आलम इस्लाम पर जाल फेंका हुआ है इस्तेमार का, जुल्म का और जियादतियों का, इसको किसी सूरत में उड़ाया नहीं जा सकता जब तक वही वहदत जाहिर न की जाए जो कबूतरों को भी अल्लाह ने अता फरमाई है कि जाल को मिलकर उठाया जा सकता है। अगर कबूतरों में इतनी अकल पाई जाती है तो अशरफुल मखलूकात को कितनी अकल होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हकीकी वहदत अता फरमाई और हकीकी भाईचारा अता फरमाए। मैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को बारे दिगर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसी काविशात की बारहा जरूरत है। अल्लाह ताला आपका वजूद सलामत रखे और आलम इस्लाम को इत्तेहाद की सूरत अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। या मोहम्मद ऐसी इज्जत